من عرف فاطمۃ حق معرفتہا، جس بندے کو بھی میری بیٹی فاطمہ زہرا کی معرفت ہو گئی اور ایسی معرفت کی جو حق ہے معرفت کا، فقد ادرک لیلۃ القدر، اسے لیلۃ القدر کا ادراک ہو جائے گا۔ وہ رات جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، اگر کسی بندے کو بی بی فاطمہ زہرا کی معرفت حاصل ہو جائے تو اسے اس لیلۃ القدر کو وہ درک کر لیتا ہے، اس ثواب کو وہ پہنچ جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، آج ابھی آپ جس بی بی کے در پہ آئے ہیں، خود اس بی بی کے بھی مصائب ہیں، اس بی بی کے بھی اپنے مصائب ہیں، اور اس مصائب والی بی بی کو ایک بڑی بی بی کا پرسہ دینے کے لیے آپ حاضر ہوئے ہیں۔ عجیب آل بیت کی بیٹیوں کی زندگی ہے۔ آپ جس کو دیکھیں گے کہ بڑے بڑے لکھاری، میں نے غیر مسلم لکھاریوں کے بھی جملے پڑھے ہیں کہ بی بی ختیجہ عرب میں ایک ایسی خاتون کہ جس کی وہ زندگی کے عرب والے مکروز، بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے اپنے آپ کو نامی گرامی سمجھنے والے ان کے مکروز تھے۔ اس بی بی کا آخری وقت تھا تو کپڑے ایسے تھے کہ جن پہ پیوند لگا ہوا تھا۔ اس بی بی کی حالت یہ تھی کہ وہ اپنی ننھی سی بچی کو کہتی تھی، میں نہیں کہہ سکتی، مجھے شرم آتی ہے رسول خدا سے، تم جا کے رسول کو کہو کہ اپنا استعمال شدہ لباس مجھے کفن کے طور پہ دے دے، کہ جس پر خود رسول خدا کا کیا عالم ہوگا اور اس بات کا کیا اثر ہوگا کہ وہاں سے پھر کفن آیا، جنت سے ان کے لیے کفن بھیجا گیا۔ اور پھر بیٹی کا کیا حال ہوتا ہے کہ ان کو کہنا پڑتا ہے، وصیت کرنی پڑتی ہے، جب آخری وقت ہوتا ہے تو میرے مولا پہ کیسا وقت گزر رہا ہوتا ہے۔ ایک ایسی خاتون کہ جو سب سے زیادہ ولایت کا دفاع کرنے والی تھی، اس کی آخری سانسیں ہیں۔ مولا کو بھی نہیں پتہ چلنے دیا کہ میری پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں۔ چہرے پر جو نشان تھا وہ بھی چھپا کے رکھا۔ یہ جو چہرے پہ نشان تھا نا، اس کے بارے میں نے جملہ پڑھا ہے، ایک بزرگ صحابی، ان کا ایک بندے سے جھگڑا ہو گیا، اس بندے نے غصے میں تھپڑ مار دیا اس صحابی کو۔ جب وہ تھپڑ ان کے چہرے پہ لگا نا تو ان کی چیخیں نکلی، وہ رونا شروع ہو گئے۔ کہا ابو ذر تو اتنا مرد ہو کے اتنا کیوں چیخ رہا ہے؟ کہا ظالم مجھے آج پتہ لگا ہے تیرا ہاتھ کتنا بھاری ہے۔ وہ ظالم تیرا ہاتھ کتنا بھاری ہے جو رسول کی بیٹی کے چہرے پہ لگا، پردے کے اندر سے اس کی بالیاں زمین پہ گر گئی۔ آج اس بی بی کا پرسہ دینے کے لیے آئے، اس بی بی کا پرسہ دینے کے لیے آپ بی بی معصومہ کے در پہ، اہل بیت کا در ہے، حق بھی بنتا ہے، جو اہل بیت کا گھر ہے، اور وہ بی بی جو چند لمحوں میں ضعیف ہو گئی تھی، اس کا پرسہ اس کی بیٹی کو دیا جائے، اس کی بیٹی کے لیے تسلی بنے گی نا۔ مصائب تو اس بی بی نے بھی جھیلے ہیں، پاؤں زخمی اس بی بی کے بھی ہوئے ہیں، پتھروں پہ کانٹوں پہ بھی یہ بھی بی بی چل کے آئی ہے۔ ہاں لیکن یہ خوش قسمتی اس بی بی کی کہ جب اس شہر کے قریب پہنچی تھی لوگوں نے پھول پھینکے تھے۔ جناب زینب کی اپنی قسمت، جب وہ آئی تھی تو کہا روکو شہر سجایا جا رہا ہے۔ لوگوں نے پھول نہیں پتھر اکٹھے کر کے رسول زادیوں کو۔ عزیزان گرامی، میں نے ایک شعر پڑھا تھا جو مجھے آج بھی وہ بڑا تڑپاتا ہے۔ ایک فارسی شاعر ہے، اس نے 2-3 شعر بی بی کے لیے لکھے تھے۔ شرمندے ہم کے دست تو از پشت بستے شد۔ فارسی میں شعر ہے، آپ کو ترجمہ بتاؤں گا تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ جب ظالموں نے در و دیوار کے اندر اس پھول کو مسل دیا تھا، پسلیاں ٹوٹ گئی تھی،
وہ گرم میخ جو ہے وہ پیوست ہو چکی تھی سینے میں. اس وقت بھی ولایت کا اتنا دفاع کیا ہے کہ جب ہوش آیا دیکھا میرے مولا کے گلے میں رسی تھی, تو اس وقت بی بی نے بول کے کہا تھا شرمندے ہم کہ دستے تو آج پشت بستے شد. یا علی میں شرمندہ ہوں, یہ میرے بابا کی امتیوں نے آپ کے ہاتھ پستی گردن باندھ دیے ہیں, میں شرمندہ ہوں یا علی. ہاں اگلا ترجمہ سناؤں کیا کہا, یا علی میں شرمندہ ہوں. اور میرے مولا مسکرا رہے تھے تاکہ میری تکلیف کا رسول کی بیٹی کو احساس نہ ہو کہ یہ میرے گلے میں رسی کھینچ رہے ہیں نا میرے مولا کو, یا اس لیے مسکرا رہے ہوں کہ بی بی گھبراؤ نہیں میں مرد ہوں, کیسے برداشت کرو گی تمہاری بیٹیوں کے گلے میں رسیاں, میں تو مرد ہوں. عجیب شعر. ایک اور شعر اسی شاعر کا, بی بی نے جب دامن پکڑا نا میرے مولا کا کہ علی کو چھڑا لیں, اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ اگر کنفس جیسے ملعون نہ ہوتے تو میں علی کو جانے نہ دیتی, میں مجبور ہو گئی تھی. دستم بے ضربت اول شکست, شاعر کہتا ہے بی بی نے, اس نے وہ منظر کشی کی نا, تو کہنے لگا, بی بی نے کہا کہ تیری پہلی ضربت سے میرا ہاتھ ٹوٹ گیا ہے, ظالم حیا کر, کیا دوسرا تازیانہ مارنے کی ضرورت, اس پہ دوسرا تازیانہ مارنے کی ضرورت ہے. رسول کی بیٹی اور وصیت کر رہی ہو کہ مجھے رات میں غسل دینا, مجھے رات میں کفن دینا, مجھے رات میں کافور لگانا, اور مجھے رات میں دفن کرنا. حکمتیں ہو سکتی ہیں, شاید حکمت ایک یہ بھی ہو کہ علی کو پتہ نہ چلے میری پسلیاں ٹوٹی ہوئی, رات کی تاریکی میں علی کو پتہ نہ چلے میرا چہرہ زخمی ہے, میرے بچوں کو میرے وجود کے زخموں کو پتہ نہ چلے, شاید اس لیے چھپا رہی تھی. اور مولا کو جب پتہ چلا یہ کہ پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں, ہاتھ کالا ہو چکا ہے, ایسا لگتا تھا کوئی کڑا پہنا ہوا ہے ہاتھ میں, تبھی تو میرے مولا جب قبر کی دہلیز پہ گئے تھے, تو جب قبر میں امانت دی نا تو میرے مولا کو کہنا پڑا یا رسول اللہ شرمندہ ہوں, جیسی امانت دی ہے ویسی میں لوٹا نہیں سکا. کوئی حصہ بھی تو سالم نہیں ہے, نہ چہرہ سالم ہے, نہ ہاتھ سالم ہے, نہ پسلیاں سالم ہیں, اور نہ دل سالم ہے. محسن بھی شہید ہو گیا ہے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین.